ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمان ہتھیار بھی کم تر رکھتے تھے، لباس بھی یوں ہی سے تھے اور ان کی تعداد ایرانیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تو ہزاروں قدموں کی دھمک اور گھوڑوں کے ٹاپوں کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کوئی اور ہی تاثر پیدا کر رہا تھا۔ یہ فوج تھکی ہوئی تھی اور زرتشت تازہ دم تھے۔ دونوں فوجوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو روک لیا۔ مستہ بن حارثہ اپنے سوار دستے کے ساتھ خالد رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھے۔ دائیں اور بائیں پہلوؤں پر خالد رضی اللہ عنہ کے مقرر کیے ہوئے 2 سالار عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم تھے۔ اس دور کی جنگوں کے دستور کے مطابق زرتشتوں کا سپہ سالار کارن آگے آیا اور اس نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ مدینہ کا کوئی شتربان میرے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ اس نے دونوں فوجوں کے درمیان آ کر اور للکار کر کہا۔ میرے مقابلے میں آنے والا یہ سوچ کر آئے کہ میں شہنشاہ فارس کا سپہ سالار ہوں، میں ہوں تیرے مقابلے میں آنے والا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور للکارے، کارن آ اور اپنے سالار ہرمز کے قتل کا انتقام لے، میں ہوں اس کا قاتل۔ خالد رضی اللہ عنہ ابھی کارن سے کچھ دور ہی تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے عقب سے ایک گھوڑا تیزی سے آیا اور خالد رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزر گیا۔ پیچھے رہ ابن ولید، یہ گھڑ سوار للکارا، آتش پرستوں کا یہ سالار میرا شکار ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا وہ ایک مسلمان سوار موکل بن العشی تھا۔ وہ پہلوانی اور تیغ زنی میں مہارت اور شہرت رکھتا تھا۔ یہ ڈسپلن کے خلاف تھا کہ کوئی سپاہی یا سوار اپنے سالار پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ بندہ صاحب اور محتاج و غنی ایک ہو گئے تھے۔ سپاہی اور سوار جنگ کا مقصد سمجھتے تھے، جو جذبہ سپاہیوں میں تھا وہی سالاروں میں تھا۔ موکل بن علشی یہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کا سالار ایک آتش پرست کے ہاتھوں گھائل ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی سپاہ کے جذبے کو سمجھتے تھے، وہ رک گئے۔ انہوں نے اپنے اس سوار کے جذبے کو مارنے کی کوشش نہ کی۔ موکل کے گھوڑے کی رفتار تیز تھی۔ گھوڑا ایرانیوں کے سالار کارن بن کریاس سے آگے نکل گیا۔ موکل نے آگے جا کر گھوڑے کو موڑا اور کارن کو للکارا۔ کارن نے پہلے ہی تلوار اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ اس کے سر پر زنجیروں والا خود تھا اور اس کا اوپر کا دھڑ ذرہ میں تھا۔ اس کی ٹانگوں پر موٹے چمڑے کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر انتقام کے تاثرات کے بجائے تکبر تھا، جیسے لوہے اور موٹے چمڑے کا یہ لباس اسے مسلمانوں کی تلواروں سے بچا لے گا۔ کارن نے اپنے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا۔ دونوں کے گھوڑے ایک دوسرے کے ارد گرد 1-2 چکر لگا کر آمنے سامنے آ گئے۔ اے آگ کے پوجنے والے، موکل نے بڑی بلند آواز سے کہا، میں سپاہی ہوں، سالار نہیں ہوں۔ کارن کے چہرے پر رعونت کے آثار اور زیادہ نمایاں ہو گئے۔ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ ان کے سواروں کی تلواریں بلند ہوئیں۔ پہلے وار میں تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور دونوں سوار پیچھے ہٹ گئے۔ گھوڑے ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ تلواریں ایک بار پھر ہوا میں ٹکرائیں۔ اس کے بعد گھوڑے پیچھے ہٹ اور گھوم کر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ دونوں سوار ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ آخری بار کارن نے تلوار بلند کی۔ موکل نے وہ وار روکنے کی بجائے اس کی بغل کو ننگا دیکھا تو تلوار برچھی کی طرح اس کی بغل میں اتنی زور سے ماری کہ تلوار کارن کے جسم میں دور تک اتر گئی۔ کارن کے اسی ہاتھ میں تلوار تھی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ کارن گھوڑے پر ایک طرف جھکا۔ موکل نے اب اس کی گردن دیکھ لی، جس سے کارن کے آہنی خود کی زنجیریں ہٹ کر پیچھے کو لٹک آئی تھیں۔ موکل نے پوری طاقت سے گردن پر ایسا وار کیا کہ تکبر اور رعونت سے اکڑی ہوئی گردن صاف کٹ گئی۔ مسلمانوں کے لشکر سے داد و تحسین اور اللہ اکبر کے نعرے رعد کی طرح کڑکنے لگے۔ کارن بن کریاس کا سر زمین پر پڑا تھا۔ اس کے زنجیروں والے خود کے نیچے اس کی حیثیت کے مطابق 1,00,000 درہم کے ہیروں والی ٹوپی تھی۔ ایسی ہی ٹوپی ہرمز کے سر پر بھی تھی۔ کارن کا باقی دھڑ گھوڑے سے لڑک گیا۔ اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ موکل نے کارن کے گھوڑے کو ٹھڈا مارا۔ گھوڑا کارن کے جسم کو گھسیٹتا ہوا دونوں فوجوں کے درمیان بے لگام دوڑنے لگا۔ ایرانیوں کے لشکر پر موت کا سناٹا طاری ہو گیا۔ آتش پرستوں کی صفوں سے 2 گھوڑے آگے آئے۔ کون ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ ان میں سے ایک گھڑ سوار للکارا، ہم اپنے سپہ سالار کے خون کا انتقام لیں گے، میں اکیلا دونوں کے لیے کافی ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی للکار کا جواب دیا اور ایڑ لگائی۔ انہیں للکارنے والے دونوں ایرانی سالار قباز اور انوشجان تھے۔ اچانک خالد رضی اللہ عنہ کے عقب سے 2 گھوڑے آئے جو اس کے دائیں بائیں سے آگے نکل گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ایک للکار سنائی دی، پیچھے ہو ولید کے بیٹے، ان دونوں سالاروں نے ہمارے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں، اب ہم انہیں بھاگنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے 2 سواروں نے کہا،
خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ دونوں سوار جو اس کے قریب سے گزر کر دشمن کے مقابلے پر چلے گئے تھے، اس کے لشکر کے دائیں اور بائیں پہلوؤں کے سالار عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم تھے۔ ان دونوں نے کپڑوں کا لباس زیب تن کر رکھا تھا اور وہ جن کے مقابلے میں گئے تھے وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مسلمان سالاروں کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا اور آتش پرست اس زرہ پر یقین رکھتے تھے جو انہوں نے پہن رکھی تھی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ تلوار کے وار کو آہن نہیں عقیدہ روکا کرتا ہے۔ دونوں طرف تجربہ کار سالار تھے جو تیغ زنی کی مہارت رکھتے تھے۔ ان کی تلواریں ٹکرانے لگیں۔ مسلمانوں کی تلواریں آتش پرستوں کی زرہ کو کاٹنے سے قاصر تھیں، اس لیے وہ محتاط ہو کر وار کرتے تھے تاکہ تلواروں کی دھار کو نقصان نہ پہنچے۔ عاصم اور عدی اس طاق میں تھے کہ دشمن کا کوئی نازک اور غیر محفوظ جسم کا حصہ سامنے آئے تو وہ موکل کی طرح وار کریں۔ آخر ان دونوں نے باری باری موکل ہی کی طرح اپنے اپنے دشمن کے قریب جا کر انہیں موقع دیا کہ وہ اوپر سے تلوار کا وار کریں۔ آتش پرستوں کے سالاروں نے وہی غلطی کی جو قارن نے کی تھی۔ انہوں نے بازو اوپر کیے اور تلواریں ان کی بغلوں میں داخل ہو گئیں اور دونوں کی تلواریں گر پڑیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ زرتشتوں کا سپہ سالار مارا گیا اور اس کے بعد اس کے دونوں سالار بھی جنہیں اپنے لشکر کو منظم طریقے سے لڑانا تھا مارے گئے ہیں، تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دے دیا۔ ایرانیوں کے لشکر میں وہ سپاہی بھی شامل تھے جو اپنے دلوں پر مسلمانوں کی دہشت لیے ہوئے جنگ سلاسل سے بھاگے تھے۔ اب انہوں نے اپنے 3 سالاروں کو مرتے دیکھا تو ان کی دہشت میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ دہشت اپنے سارے لشکر پر حاوی کر دی۔ لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی مجروح ہو چکا تھا۔ یہ لشکر مقابلے کے لیے برحال تیار ہو گیا۔ ایرانیوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ ان کے پیچھے دریا تھا جس نے ان کے عقب کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ اس دریا کا دوسرا فائدہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ اس میں بڑی بڑی کشتیاں بندھی ہوئی تھیں جو لشکر کے ساتھ آئی تھیں۔ پسپا ہونے کے لیے ان کشتیوں نے ان کے کام آنا تھا۔ انہیں یہ ڈر بھی نہ تھا کہ مسلمان تعاقب میں آ سکیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حملے کا اندازہ ہلہ بولنے والا یا اندھا دھند ٹوٹ پڑنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک ہی بار اپنے تمام دستے کو جنگ میں نہ جھونک دیا۔ انہوں نے کلب کے دستوں کو باری باری آگے بھیجا اور انہیں ہدایت یہ دی کہ وہ دشمن کی صفوں کے اندر نہ جائیں بلکہ دشمن کو اپنے ساتھ آگے لانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ خالد رضی اللہ عنہ پہلوؤں کو اس طرح پھیلاتے چلے گئے کہ وہ دشمن پر پہلوؤں سے حملہ کر سکیں۔ دشمن کے سپہ سالار اور 2 سالاروں کی لاشیں گھوڑوں کے سموں تلے کچلی مسلی گئی تھیں۔ یہ فارس کی شہنشاہی کا غرور تھا جو مسلمانوں کے گھوڑوں تلے کچلا جا رہا تھا۔ اس صورتحال میں آتش پرستوں کے حوصلے مر سکتے تھے، بیدار نہیں ہو سکتے تھے۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار ان کے پاؤں اکھاڑ رہی تھی۔ زرتشت کے پجاریوں، اللہ کو مانو، ہم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدائی، اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا کانپ رہی تھی۔ جوش و خروش تو مسنا بن حارثہ کے سواروں کا تھا۔ ان کی للکار الگ تلگ تھی۔ اپنے غلاموں کی ضرب دیکھو، آج ظالموں سے خون کا حساب لیں گے۔ بلاؤ ارد شیر کو، زرتشت کو آواز دو۔ ایرانی سپاہ کے حوصلے جواب دینے لگے۔ ان کی دوسری کمزوری نے ان کے جسم توڑ دیے۔ یہ کمزوری ان کے ہتھیاروں کا اور زرہ کا بوجھ تھا۔ وہ تھکن محسوس کرنے لگے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو اپنی سپاہ کے ساتھ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے بھانپ لیا تھا کہ آتش پرست ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جس شدت سے مقابلے اور جوابی حملوں کا آغاز کیا تھا اس شدت میں نمایاں کمی نظر آنے لگی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے قاصد پہلوؤں کے سالاروں عاصم بن عدی کی طرف اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ اپنے اپنے پہلوؤں کو اور باہر لے جا کر بیک وقت دشمن کے پہلو پر حملہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ نے کلب کے پیچھے رکھے ہوئے محفوظ ریزروں کے دستوں کو دشمن کے کلب پر حملے کا حکم دے دیا۔ ان دستوں کو جو پہلے موج در موج کے انداز سے حملے کر رہے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹا لیا تاکہ وہ جوش و خروش میں ایسی تھکن محسوس نہ کرنے لگیں جو ان کی برداشت سے باہر ہو جائے۔ ایرانی لشکر مسلمانوں کے نئے حملوں کی تاب نہ لا سکا۔ ان کا جانی نقصان بہت ہو چکا تھا۔ اب وہ بکھرنے لگے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ پیچھے جو ایرانی سپاہی تھے وہ دریا کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو وہ کشتیاں دکھائیں دی جو سینکڑوں کی تعداد میں دریا کے کنارے بندھی تھیں۔ کشتیاں توڑ دو، ایک مسلمان کی للکار سنائی دی۔ دشمن بھاگنے کے لیے کشتیاں ساتھ لایا ہے، ایک اور للکار سنائی دی۔ جب یہ للکار خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے دائیں بائیں قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ دشمن کے عقب میں جانے کی کوشش کرو اور ان کی کشتیاں توڑ دو یا ان پر قبضہ کر لو۔ قبضہ کر لینے کی صورت میں یہ کشتیاں خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے کام آ سکتی تھیں۔ انہیں بھی دریا پار کرنا تھا۔ جب یہ حکم سالاروں تک اور سالاروں سے سپاہیوں تک پہنچا تو یہی ایک للکار بلند ہونے لگی، کشتیوں تک پہنچو،
کشتیاں بیکار کر دو، کشتیاں پکڑ لو۔ اس للکار نے آتش پرستوں کا رہا سہا دمخم بھی توڑ دیا۔ زندہ بھاگ نکلنے کا ذریعہ بھی کشتیاں تھیں جو مسلمانوں نے دیکھ لی تھیں۔ ایرانیوں نے لڑائی سے منہ موڑ کر کشتیوں کا رخ کیا۔ وہ ایک دوسرے سے پہلے کشتیوں میں سوار ہونے کے لیے دھکم پیل کرنے لگے۔ ان کی حالت ڈری ہوئی بھیڑوں کی مانند ہو گئی جو ایک دوسرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کیا کرتی ہیں۔ ایرانی سپاہیوں نے کشتیوں پر سوار ہونے کے لیے گھوڑے چھوڑ دیے، حالانکہ کشتیاں اتنی بڑی تھیں کہ ان پر گھوڑے بھی لے جائے جا سکتے تھے۔ یہ تھا وہ موقع جب مجاہدین اسلام کے ہاتھوں آتش پرستوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ وہ کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش میں کٹ رہے تھے۔ ان میں سے جو کشتیوں میں سوار ہو گئے اور رسے کھول کر کشتیاں کنارے سے ہٹا لے گئے، ان میں سے زیادہ تر مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے۔ پھر بھی کچھ خوش نصیب تھے جو بچ کر نکل گئے۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس مارکے میں 30,000 ایرانی فوجی مارے گئے۔ زخمیوں کی تعداد کسی نے نہیں لکھی۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جہاں اتنی اموات ہوئی وہاں زخمیوں کی تعداد ان کے ہی لگ بھگ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شہنشاہ فارس کی اس جنگی قوت کا بت ٹوٹ گیا تھا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کی تلوار نے کسریٰ کی طاقت اور غرور پر کاری ضرب لگائی تھی، جس نے مدائن میں کسریٰ کے ایوانوں کو ہلا ڈالا تھا۔ دریائے موقل کے کنارے خون میں ڈوب گئے تھے۔ میدان جنگ کا منظر بڑا ہی بھیانک تھا۔ دور دور تک لاشیں اور تڑپتے زخمی بکھرے نظر آتے تھے۔ زخمی گھوڑے دوڑتے پھرتے اور زخمیوں کو روندتے پھر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام اپنے زخمی ساتھیوں کو اور شہیدوں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے۔ میدان خون سے لال ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک بلند جگہ پر کھڑے میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف سے ایک گھڑ سوار گھوڑے کو سر پر دوڑاتا آیا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر گھوڑا روکا۔ وہ مسنہ بن حارثہ تھے۔ گھوڑا خالد رضی اللہ عنہ کے پہلو کے ساتھ کر کے مسنہ گھوڑے پر ہی خالد رضی اللہ عنہ سے بغل گیر ہو گئے۔ اے ابن ولید، مسنہ نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے آج مظلوم مسلمانوں کے خون کا انتقام لے لیا ہے، ابھی نہیں ابن حارثہ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، ابھی تو ابتدا ہے، ہمارے لیے اصل خطرہ اب شروع ہوا ہے۔ کیا تم نے ان کشتیوں کی تعداد نہیں دیکھی؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ کشتیاں کتنی بڑی اور کتنی مضبوط تھیں؟ اور تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فارسیوں کے پاس ساز و سامان کس قدر زیادہ ہے، ان کے وسائل بڑے وسیع ہیں۔ ہم اپنے وطن سے بہت دور آ گئے ہیں، ہمیں اب انہی سے ہتھیار اور رسد چھین کر اپنی ضرورت پوری کرنی ہے۔ یہ کام آسان نہیں ہے ابن حارثہ، اور میرے لیے یہ بھی آسان نہیں ہے کہ میں ان دشواری اور محرومیوں سے گھبرا کر یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ ہم واپس نہیں جائیں گے ابن ولید، مسنہ نے پرعزم لہجے میں کہا، ہمیں کسریٰ کے ایوانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے۔ ہمیں ان آتش پرستوں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ جھوٹے خدا کسی کی دستگیری نہیں کر سکتے۔